الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تیسرے پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل ان کے جو مقامات ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کا اپنا درجہ، اپنا مقام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہر پیغمبر کا اپنا مرتبہ ہے اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پیغمبر کی مقام کے اعتبار سے کمی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے جس کی جو فضیلت بیان فرمائی اس کا وہی مقام ہے، اور ہر پیغمبر کا اپنا مقام ہے، اور جس کا سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بارے میں ابتدا میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ وہ عظیم آیت ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے کئی ساری احادیث میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ فرض نماز کے بعد جو بندہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا اس بندے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ بندہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے آیت الکرسی میں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، تو اس بندے کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے والے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کتب احادیث میں اور بہت ساری فضیلتیں آیت الکرسی کی ہیں، لیکن یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے دور نبوت میں جو وقت کا ایک غیر مسلم یا کافر بادشاہ تھا جس کا نام مفسرین نے نمرود ذکر کیا، ان کا آپس میں جو مناظرہ ہوا اس کا بھی ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے سامنے اللہ کی دعوت لے کر پہنچے، اس سے باتیں ہوئیں تو اس نے پورا مقابلہ کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے دو قیدی منگوائے، ایک کو مار دیا دوسرے کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح جو مکالمہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، وہاں پر اس کی ہوا نکل گئی، لاجواب ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ جو اللہ کو ماننے والا، توحید کو سمجھنے والا ہے، قرآن مجید کے اندر ان واقعات کے لیے اگر وہ بندہ اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو اس میں ہدایت موجود ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی امتحانات سے گزری، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ سے عرض کی ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں؟ کہا نہیں، ایمان تو ہے، بس میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تم کرتا کیسے ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ تم 4 پرندے پکڑو اور ان کو ذبح کرو، اس کی بوٹیاں بناؤ، ان بوٹیوں کو گوشت کو آپس میں مکس کر دو، ملا دو، اس کے بعد اس میں سے گوشت اٹھا کر جو پہاڑ ہے اس کی چوٹیوں پر الگ الگ دور دور کر کے اس کو رکھ دو، اور اس کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو کے ایک ایک پرندے کا نام لو جن کو تم نے ذبح کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ایک پرندے کا نام لیا، وہ ایک بوٹی ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے وہ آپس میں ملی اور وہ پرندہ زندہ ہو کر ان کے سامنے پہنچ گیا، اس طرح دوسرا تیسرا چوتھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت کے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک یہ مظہر اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا رب وہ ہے جو مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے تو جو اس نے قیامت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، حشر کا ذکر کیا، تو یہ بالکل حق اور سچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال خرچ کرنے والے ہیں ہم ان کو واپسی آخرت میں جو اس کا بدلہ دیں گے ہم کئی گنا بڑھا کے ان کو دیں گے، ایسے کہ جیسے ایک بندہ گندم کا ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے جب وہ گندم اگتی ہے اس کے اوپر جو اس کے خوشے لگتے ہیں یا بالیاں لگتی ہیں تو ایک بالی میں کئی کئی دانے ہوتے ہیں، 100 بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے راستے میں اگر 1 روپیہ کو خرچ کرتا ہے تو ہم اجر و ثواب میں بڑھا کر کئی گنا بڑھا دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو ہم اجر و ثواب میں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کو اگر تم کچھ دیتے ہو، صدقہ خیرات، اس پر احسان کرتے ہو، تو یہ بات یاد رکھنا کبھی بھی کسی کو کچھ دے کے احسان کو جتلانا نہیں، کبھی کسی کو یہ مت کہنا کہ دیکھو میں نے اس وقت تمہاری مدد کی تھی تو لہذا آج تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اس طرح کسی کو احسان نہیں جتلانا اور کسی کو تنگ یا پریشان نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر وہ نیکی جو تم نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سود کی حرمت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کا حکم جب نازل ہوا تو فرمایا اس سے پہلے جو تم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوا ہے، وہ لین دین کے معاملے جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تم ان سے لے لو، جو اوپر تم نے بات کی تھی بڑھا کے دینے لینے کی وہ سب ختم۔ یہ جو ہمارا حکم آیا ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو پھر یہ بات یاد رکھنا، پھر اس بندے کا یہ اعلان ہوگا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر اعلان جنگ تصور ہوگا، جو اس سود کی حرمت کی بات کو سننے کے بعد اس کو نہیں مانتا۔ ہاں تمہارے لیے جو کاروبار ہے وہ حلال ہے، اور کاروبار میں کون کون سے حرام ہیں وہ بھی ہم نے تم کو بتا دیے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے اور لین دین کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا۔ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں یا دیتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، اللہ نے اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور یہ لکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی موت کا تعلق جڑا ہوا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی نے کسی سے کچھ لیا تھا یا اس کو دینا ہے اور وہ بغیر لکھے اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے جو وارث ہیں اس کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ مطالبہ کرنے والا مطالبہ کرے گا کہ میں نے اس سے یہ چیز لینی ہے، تو وارثوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا لیا تھا یا کیا دینا ہے، اس لیے لکھنے کا حکم دیا، اور لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ بطور ثبوت پیش کی جائے گی تو معاملات اچھے ہوں گے۔ پھر اس سورت کی جو آخری آیات ہے سورۃ البقرہ کی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا کہ ایک اسپیشل فرشتہ آسمان سے اترا تھا جو فاتحہ لے کر آیا، تو فاتحہ کے ساتھ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی وہ بھی لے کر آیا تھا۔ تو اس سورت کی یہ آخری آیتیں فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورت آل عمران کی تلاوت سنی۔ سورت آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمران جو کہ حضرت مریم کے والد تھے، ان کا نام، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھا گیا۔ اور یہ حضرت مریم کے جو والد تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے نانا تھے، ان کا اس میں کیونکہ ذکر موجود ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا پورا جو واقعہ ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح ان کی یہ زندگی گزری، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جوانی عطا فرمائی، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس واقعے کی طرف اس کا اشارہ کیا۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ کی اتباع کرنا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جس بندے کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، بخش دیے، تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ حالانکہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمانا کہ یہ 2 تخلیقات ایسی ہیں جو ہماری خصوصی قدرت کا مظہر ہے، جس کے لیے ہم کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونکی، وہ انسان بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر والد کے، مریم علیہ السلام سے، جو کہ کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بغیر باپ کے پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں جو تخلیقات ہیں یہ ہماری قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے، اس صورت کے اندر اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو معجزے دیے تھے، ہر پیغمبر کو معجزے دیے۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی سے کسی پرندے کا مجسمہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ یہ ان کے پاس نبوت کے لیے معجزہ تھا جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے ان کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا، ابرئ الاکمہ والابرص۔ جیسے کوئی بندہ برس کا کوڑی مریض ہوتا ہے یا آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا، جیسے اس پر کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اور فرمائے کہ ایک معجزہ ہم نے ان کو یہ دیا، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو یہ ان کو بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، بتا دیتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، کیا رکھا ہے، یعنی کتنا کھانا بچا کے آئے ہو۔ یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کسی بھی پیغمبر کو جو معجزہ ملتا ہے اس میں اس پیغمبر کی اپنی کوئی قدرت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ خبر اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے لیکن اس پیغمبر کے ذریعے سے صادر ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، بالکل یکسو اس راستے اور طریقے پر جو راستہ اور طریقہ ہم نے ان کو دیا تھا۔ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ ہمارے فرما بردار بندے تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین شریعت نازل کیا گیا
اصل وہی صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے جو انبیاء کا راستہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ کہ ایمان لائے، ایمان کے بعد اگر انہوں نے کفر اختیار کیا، پھر کفر میں وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور اسی حال میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ جو اسی حالت میں دنیا سے جائے گا کفر کی حالت میں، تو وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جو بندہ کافر کفر کے اندر مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، وہاں اس کی خواہش ہوگی کہ اگر پوری زمین مجھے سونا بنا کے دے دی جائے اور میں ساری زمین سونا اللہ کو دے کے اللہ سے کہوں گا یہ سب لے لے اور مجھے معاف کر دے، تو فرمایا کہ ہم اس وقت اس سے یہ بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو موقع دیا تھا عمل کرنے کے لیے وہی ٹائم تھا، آخرت کے اندر تو حساب و کتاب ہے، یہاں کوئی بھی ہم فدیہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔